گیونگ کے حوالے سے، ٹائپنگ کے حوالے سے. تو آج میرا جو میسیج ہے آج پھر سے ایک ریمائنڈر ہے. میں بھی، ماموں بھی، فلمون بھی بڑی دفعہ اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ میسیجز دے چکے ہیں. تو آج صرف پریکٹیکل باتیں ہم شیئر کریں گے کہ خداوند نے گیونگ کے حوالے سے میری زندگی میں کیا کام کیے. کچھ اپنی ٹیسٹیمونیز بھی شیئر کروں گا اور ایک حوالہ بھی ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے. اور ٹائپنگ اور گیونگ دینے کے باوجود بہت سے لوگ اپنی پرابلمس کو اسی طرح سے فیس کر رہے ہوتے ہیں. فائنینشلی ان کے حالات اس طرح سے بہتر نہیں ہوتے. تو کیا وجہ ہے اس کی، یہ بھی ہم آج دیکھیں گے. کیوں لوگ جو ہیں وہ گیونگ کرنے کے بعد بھی جو ہے ان کے حالات فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں. تو ہم ابصار کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 9 آیت جو ہے وہ پڑھیں گے. یہاں پہ لکھا ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی میں سے لبریز ہوں گے. اب دوبارہ سے یہ آیت پڑھوں گا، بڑے دھیان سے سننا ہے سب نے. پہلی آیت از ویری ویری امپورٹنٹ، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. 9ویں آیت، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. اب میں جب اس آیت کے اوپر غور کر رہا تھا، سوچ رہا تھا، اور میں خداوند سے پوچھ رہا تھا، خداوند آج آپ جو بھی اپنے کلیسیا کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں مجھے بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا بات کروں. تو خداوند نے مجھے بتایا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے چند دن گزرے ہیں، میں ایک فیس بک پہ ایڈ بھی دیکھ رہا تھا. آیت کے اوپر دوبارہ واپس آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ آپ کو پریکٹیکل چیز بتانا چاہ رہا ہوں. فیس بک پہ ایک ایڈ دیکھ رہا تھا جس کے اندر ایک گروپ ہے، کافی زیادہ thousands of people اس گروپ کے اندر. تو اس گروپ کے اندر فیس بک کے ایڈ پہ پکچر تھی ایک، جس کے اندر پاسٹر کا نام نہیں لوں گا، ان کی فیملی تھی، اور وہ پوری فیملی جو ایک فینسی ریسٹورینٹ کے اندر جو وہ کھانا کھا رہے تھے. تو وہاں پہ اس پوسٹ کے اوپر اس شخص نے لکھا ہوا تھا، اس فیملی کی طرف سے بتایا گیا کہ اس فیملی کی طرف سے یہ التجا ہے، لیکن اس شخص نے جو سارکیسٹکلی کو ہم کہیں گے طنزیہ طور پہ، اس نے وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ چندہ زیادہ دیا کیجئے کیونکہ یہ ریسٹورینٹ بڑا مہنگا ہے، تو ہمیں ذرا مشکل ہوتی ہے پھر اس طرح کے ریسٹورینٹس میں کھانا کھانے کے لیے. تو اس پاسٹر کی پکچر کے اوپر اس طرح سے لوگوں نے، اور پھر بہت سے نیچے جو کامنٹس تھے، ان کامنٹس کے اندر اتنے لوگ خوش ہو رہے تھے کہ بہت اچھی پوسٹ ہے، یہ تو بڑا کمال آپ نے کیا ہے کہ پاسٹر کو اس طرح سے آپ ذلیل کر رہے ہیں پورے سوشل میڈیا کے اوپر. تو میں نے کیا اس پوسٹ کے اوپر کمنٹ بھی کیا، وہ بعد میں بتاؤں گا میں نے کیا کیا. لیکن اس آیت کے اندر لکھا ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کریں. تو خداوند یا آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اپنے مال سے یا اپنی پیداوار سے ان پاسٹرز کو خوش کر، یا ان پاسٹرز کے گھروں میں جو مال آپ کا جا رہا ہے آپ اس کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ کتنا لگا رہے ہیں، کہاں پہ لگا رہے ہیں، اور وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ کلیسیا وہاں کی مائی ہیں. پاسٹر کیوں امیر ہو جاتا ہے؟ ریزن کیونکہ ہم لوگ کا پیچھے بیک آف مائنڈ سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے خداوند کو آنر نہیں کرنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو دے رہے ہیں اس سے ہمیں کیا ملے گا. ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم دے رہے ہیں اس کے بدلے میں پاسٹر کیوں امیر ہو رہے ہیں، ہم کیوں نہیں امیر ہو رہے، کیونکہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں ہم بھی امیر ہو. ٹھیک ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک شخص کیوں امیر ہوتا جا رہا ہے. بیکاز ریزن کیا ہے کہ پہلے پھلوں سے ہم خداوند کو تعظیم نہیں کرتے ہیں، وی ڈونٹ آنر گاڈ. ریزن پرپز بیہائنڈ آف دیٹ آئی تھنک اس گیونگ کے پیچھے، گیو کرنے کے پیچھے، دینے کے پیچھے آپ کا مقصد ہی ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. آپ کا مقصد ہی ٹوٹل اس طرح سے ہے کہ آپ جو بائبل میں لکھا ہے خداوند کی تعظیم کرنا، اس کی ٹوٹل اپوزٹ ہے. تو خیر اس کے اوپر میں نے کامنٹ پہ رپلائی بھی کیا کہ کیونکہ ریزن کیا ہے کہ آپ لوگ کے گھروں میں اسٹارویشن ہوتی ہے، آپ لوگ کے گھروں میں قحط ہوتا ہے، بیکاز آپ خداوند کو نہیں دیتے، آپ پاسٹرز کو یا لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. جب آپ لوگوں کو دیتے ہیں تو پھر ہماری لائف کبھی بھی جو ہے وہ فروٹفل نہیں ہوتی.
उन रुपए पैसे से वो जो टाइप आप करते हैं उसकी वैल्यू उसी वक्त खत्म हो जाती है जब हम उसका मकसद खुदावंद को ऑनर करना नहीं होता। तो आगे लिखा है कि तब यूं तेरे खन्ने खूब भरे रहेंगे और तेरी हौज नई मैं से लबरेज होगी। अब मैं बताता हूँ कि कैसे खुदावंद को जब हम ऑनर करते हैं अपने रुपए पैसे से, किस तरह से खुदावंद हमें फाइनेंशियली ब्लेस करते हैं, हमारी सोच से बढ़ के हमारे खत्ते जो वो भरे होते हैं। मेरी लाइफ में बहुत बड़ी टेस्टिमनी है कि मैं जब भी खुदावंद का शुक्र है कि जब भी मैं टाइप करता हूँ या जब भी मैं गिव करता हूँ तो मेरी सोच यही होती है कि खुदावंद इस दफा जितनी टाइप है उससे दुगनी टाइप मेरी अगले महीने हो ताकि मैं आपको ऑनर कर सकूँ। मैं मामी से भी दुआ करवाता हूँ, मामी मेरी टाइप जो है वो लाखों में हो, मेरी दया की लाखों में हो ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद मुझे उसी तरह से इंक्रीज करता है, उसी तरह से जो है वो बढ़ाता चला जा रहा है। अभी मैं आपको अपने उस टाइम की बात बताता हूँ, ये तो चले खुदावंद का शुक्र है कि अब खुदा मुझे हर रोज जो है वो बढ़ा रहा है। उस वक्त की बात बताता हूँ जब मैं जॉब करता था। मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ ताकि टाइम ज्यादा ना हो। जब मैं जॉब करता था होता ऐसी है मोस्टली लोग के जॉब के दौरान लास्ट 10 डेज या 15 डेज या 5 दिन इतने मुश्किल गुजरते हैं जॉब्स वाले के, वो कहते हैं कि यार कहीं से पैसे आ ही जाए या कोई हमें किसी तरीके से एडवांस मिल जाए, सैलरी मिल जाए, कोई जल्दी सैलरी मिल जाए, इस तरह के सीन होता है। तो मेरे भी शादी के बाद फाइनेंशियली हालात उस तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे, डबल जॉब करनी पड़ती थी, सुबह भी जाना शाम को भी जाना, लेकिन फिर भी सम टाइम ऐसा होता था कि हम लोग मुश्किल में आ जाते थे। लेकिन खुदा का शुक्र है मैंने हमेशा एक चीज सीखी है कि हमारी लाइफ में जरूर टफ डेज जरूर है, लेकिन देयर वाज नॉट अ सिंगल बैड डे। बुरा दिन कभी भी कोई नहीं रहा, मुश्किल वक्त जरूर आते हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद हमें उनमें से बुरे दिनों मुश्किल दिनों में से निकाल रहा है। एक 2-3 टेस्टिमनीज अपनी शेयर करूंगा कि एक दफा ऐसा हुआ कि मैं कोविड के डेज से जॉबलेस हो गया और कुछ जो है वो मेरे पास सेविंग्स भी इस तरह की नहीं थी कि मैं घर का खर्चा चला सकता, क्योंकि रेंट के घर में रहना, 2-3 बच्चे थे मेरे, तो इट वाज वेरी टफ स्पेशली इन दोस डेज जब मेरे पास कोई जॉब नहीं थी है। तो लेकिन इतना मेरे ईमान था कि खुदावंद का शुक्र है कि मैं उससे पहले ये चीज सीख चुका था कि जब होते थे खुदावंद का हिस्सा और जितनी ऑफरिंग कर सकते थे हम हमेशा बढ़ चढ़ के करते थे, मैं और मेरी वाइफ। तो मैंने उन डेज में जब लिखा है कि हमेशा तेरे खत्ते भरे रहेंगे, तो मैंने उन डेज में खुदावंद के इतने बड़े बड़े मौजज़ात को देखा कि उन 3 महीनों में जब मेरे पास बिल्कुल भी जॉब नहीं थी, कोई सेविंग्स नहीं थी, तो उन 3 महीनों में जब मेरे पास जॉब पे जितने पैसे होते थे उन 3 महीनों में उससे डबल दुगना पैसे होते थे मेरे पास। इवन मैं ब्लेस करता था अपने इर्द गिर्द के लोगों को कि इतना खुदा ने मुझे उन दिनों में ब्लेस किया और मुझे पता नहीं तो होता। मामू अक्सर मुझे कॉल करते थे कि हारून जरा घर आओ, तो किसी ने आपके लिए पैसे भेजे हैं, और यकीन करें मुझे नहीं था पता होता कि कौन पैसे भेज रहे हैं। और मामू ये कहते थे उस शख्स ने बताया कि अपना मेरा नाम नहीं लेना, कि जो भी मुझे ब्लेस कर रहा था उसने कहा कि मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन वो मुझे हर 2-3 महीने उसने इस तरह से उस शख्स ने ब्लेस किया। इसी तरह से खुदा का इतना फजल हुआ कि ऑटोमेटिकली मतलब आई वाज सिटिंग ऑन माय कंप्यूटर पे काम कर रहा था, तो एक फॉरेनर से मेरी बात हुई, जॉब नहीं थी मेरे पास, तो रैंडमली बात करते करते उससे ये बात हुई कि मैं आपके लिए ट्रांसलेशन का काम करता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि खुदा किस तरह से काम करता है जब आप खुदा के साथ चलते हैं फेथफुली, और आपका पर्पस बिहाइंड अपना गिविंग का जब ऑनर करना होता है, तो खुदा फैमिन में भी, कहत के अंदर भी, स्टारवेशन के अंदर भी आपको किस तरह से ब्लेस करते हैं। तो मेरा ऐसा हुआ कि मैं एक गोरे के साथ, गोरे कहते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, एक फॉरेनर यूएसए के पर्सन के साथ मेरी बात हो रही थी, उससे बातचीत हुई और उसने कहा कि आप अगर मेरे लिए ट्रांसलेशन का काम करें, तो मैंने फौरन से मुझे लगा कि ये खुदावंद की तरफ से है, और मैंने उन डेज में, कोविड की डेज में जब मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, घर बैठे बैठाए
مجھے ٹرانسلیشن کا کام ملا جہاں پہ میں پاکستانی روپیز میں کماتا تھا, خدا نے مجھے ڈالرز میں پے کرنا شروع کیا. پریز دی لارڈ. اب اسی طرح سے ایک اور چھوٹی سی ٹیسٹیمنی جلدی سے بتاؤں گا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہی ڈیز چل رہے تھے اور میرے پاس کچھ کہہ لیں کہ صرف 10 روپے تھے پاکٹ میں, اور آپ کو پتا ہے ڈائپرز اور دودھ وغیرہ بچوں کا بڑا خرچہ ہوتا ہے, صرف 10 روپے تھے پاکٹ میں, اور وہی میں نے سوچا کہ یار میں بھی اور میری وائف بھی اتنے شادمان تھے, ہمیں پتا تھا کہ وی آر ٹوٹلی ڈیپینڈنگ آن گاڈ. خداوند کے اوپر جب ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ہمیں کسی قسم کی جو ہے نا وہ پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور یقین کریں اتنی سی بھی ٹینشن نہیں تھی ہمیں. تو وہ 10 روپے جب میں اٹھا تو وہی میں نے اپنی پاکٹ میں ایسے رکھے, میں نے کہ چلو خداوند اسی کو جو ہے نا وہ انکریز کریں گے. تو کافی ٹائم گزر گیا, دوپہر کا وقت آ گیا, تو ایسی فلمون آیا اور فلمون نے دروازے کو نوک کیا. تو دروازے کو نوک کر کے کہتا کہ خداوند نے میرے دل میں ڈالا کہ 2000 آپ کو دینا ہے. تو میں نے اس کو کہا اندر آ جائے, کہتا نہیں مجھے بس خداوند نے کہا کہ آپ کو 2000 روپے ہم نے دینا ہے. اور پتہ نہیں اس کے دل میں, کہتا میں کہیں جا رہا تھا تو فوراً سے خداوند نے میرے دل میں ڈالا کہ میں نے آپ کو پیسے دینے ہیں. تو میں نے ایک دم سے اتنی شکر گزاری کی خداوند کی, خداوند تیرا شکر ہو کہ ہاؤ یو ورک ان مائی لائف, کس طرح سے خداوند نے بڑے بڑے کام میری زندگی میں کرتا ہے. اور ریزن میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے کھاتے تب بھرے رہیں گے جب ہمارا پرپس گیونگ کا, ٹائد کا, آنرنگ آف دا گاڈ ہوگا, خداوند کو آنر کرنا ہوگا. اگر ہم خداوند کو آنر نہیں کرتے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ ہم لوگ اینڈ آف دا منتھ ہمیں کسی سے قرضہ لینا پڑتا ہے, مانگنا پڑتا ہے, اور وہ اسی طرح سے مشکل یہی رہتی ہے کہ جب ہم خداوند کو آنر نہیں کرتے, اور یہ پیچھے سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار ایس چرچ دے وچ پاسٹرز جڑے ہیگے نا کہ بس چندے دی میسج دیندے نے, یا پاسٹرز کا کام ہی ہے کہ ٹائپ کے اوپر میسج دینا تاکہ وہ امیر ہوتے جائے اور کلیسیا غریب ہوتی جائے. تو اس سوچ کو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے. جب آپ دیتے ہیں تو صرف اس کا مقصد خداوند کی تعظیم کرنا ہو, پھر خداوند آپ کے کھاتے ہمیشہ جو ہے وہ بنے رکھیں گے. پریز دی لارڈ. اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو برکت دے, اور میرا ایمان ہے کہ آج خداوند نے آپ کی زندگی میں اس کلام کے وسیلے سے کام کیا. آمین.